اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون واقسموا باللہ جہد ایمانهم لئن جاءتهم آیۃ ليؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت تو آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہ کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے۔ ایک بڑا زبردست و ضابطہ اور قاعدہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور ضابطے اور قاعدے جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ دیگر لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں اور انتہائی جامع اور اکمل قواعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو ایمان نہیں لائے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی کے بھی معبود کو، کسی کی بھی بڑی شخصیت جس کی وہ اتباع پیروی کرتے ہیں، جن کو وہ پوجتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، جو بھی ان کو گالی نہیں دینا ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو دنیا کے مذاہب پر نظر ڈالیے، آپ کو یہ ضابطہ، یہ قانون کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اتنا زبردست ضابطہ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو برا بھلا مت کہو۔ ہمارے یہاں آپ نظر دوڑائیے، موجودہ دور میں خاص طور سے اسلام کو، اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا ایک عام سا مزاج بنا ہوا ہے، بلکہ دوسرے مذاہب کے سلسلے میں اتنی تنگ نظری پائی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں گے یورپ میں ابھی واقعات ہوئے کہ پادری نے قرآن جلانے کی کوشش کی، قرآن جلایا، یہ تنگ نظری ہے۔ ہندوستان کے اندر چاند مل چوپڑا نامی شخص ہوتا جس نے کورٹ میں باقاعدہ کیس داخل کیا کہ قرآن کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ یہی مطالبہ ہندوستان کے ایک اور لیڈر نے کیا تھا بہت بڑے، کہ قرآن کے اوپر مطالبہ کیا، اور یہ کئی مرتبہ یہ آوازیں اٹھ چکی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں نہیں بتائیں گے کہ کسی مسلم ملک کے اندر آپ کو تورات کا کوئی نسخہ کسی نے جلایا ہو، یا انجیل پر کسی نے مطالبہ کیا ہو کہ اس پر بین اور پابندی لگائی جائے۔ یہودیوں کے یہاں بھی یہ چیز ملے گی، مختلف مواقع پر مختلف۔ تو یہ تنگ نظری اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے کی بجائے ان کے جو محبوب ہے، ان کے جو معبود ہے، ان کو بھی برا بھلا نہ کہو، ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو دوسرے کے سلسلے میں اتنے کھلے ذہن کا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا
کہ کسی مسلم ممالک کے اندر کسی عیسائی کو پکڑ کر کے یہ کہا ہوگا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا. کبھی آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا کسی سکھ کو کسی غیر مسلم کو پکڑ کر کے, کیونکہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین. آدمی چاہے قبول کرے چاہے نہ, اس کے سامنے صرف پیش کر دینا ہے. اسلامی مملکت بھی رہے گی, اسلامی مملکت, تب بھی یہ چیز نہیں رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے جو لوگ تھے, تو مدینہ میں دو قبائل بڑے بڑے تھے, اوس اور خزرج, اور اسی کی سب شاخیں تھی. اور ان لوگوں کے جو قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر وغیرہ یہودیوں کے, تو یہودی اہل کتاب تھے, اس میں پڑھے لکھے کافی لوگ تھے. تو ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں ان لوگوں میں مشہور کر دی تھی. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جب ان کے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی اور بچے وفات پا جاتے, اور ایسا ہوتا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا اور بچتا نہیں تھا, تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ اگر آپ اس بچے کو کسی یہودی کے حوالے کر دو, یہودی بنا دو, تو آپ کے بچے وہ بھی بچ جائے اور آپ کے بچے بھی بچ جائیں گے. اس قسم کی بدعقیدگیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آدمی جہاں جذباتی ہوتا ہے, جہاں محبت انتہائی عروج پر ہوتی ہے, وہاں پر عقیدے کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں بچتے ہیں, تو پھر یہ منت مانتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو 5 سال تک اس کو بھیک کا کھلائیں گے. اس کا نام ہی بھیکیا رکھ دیتی ہے. گھر سے کچھ نہیں بنتا ہے, نہ کپڑا بنتا ہے, نہ کچھ. اس کو جو کھانا کھلانا ہے تو ہاتھ پڑوس سے مانگ مانگ کر کے. اب بدعقیدگی اس میں یہ ہے کہ 5 سال تک تو اس کا رزق چل ہی نہیں رہا ہے, لوگوں کا کھا رہا ہے وہ. اب پھر اس کے بعد فرشتہ شاید ایڈ کر دے گا اس کو, ایسا کچھ عقیدہ. نام کے سلسلے میں بھی اس قسم کی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں. بعض لوگ اس میں یہ بھی بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, یعنی پیدا ہوتا ہے تو مرا ہوا پیدا ہوتا ہے. اب کسی نے جادو وغیرہ کر دیا, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ بھی بڑی کمزوری کی بات ہے, بڑی بدعقیدگی کی بات ہے. اگر جادو وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے تو آپ غور کیجئے, کئی حدیثیں ہیں, کئی چیزیں ہیں, کئی پہلو سے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی لکھ دی ہے جتنی, اس میں 1 سیکنڈ کم اور زیادہ نہیں کر سکتا وہ. اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی, اور اس میں لکھ دیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں شخص پیدا ہوگا اور اس کا یہ معاملہ ہوگا. ساری چیزیں. اب اس کی شادی بیاہ بھی لکھی ہوئی ہے, اس کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے, اس کی اور بھی بے شمار چیزیں لکھی ہوئی ہے. کیا کوئی شخص اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب لکھا ہے اور اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دے وے؟ اللہ نے زندگی لکھی ہے, اسے موت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مشہور حدیث ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں ہوتا ہے, 4 مہینے کا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک تو اس کے جسم میں روح داخل کر, دوسرا اس کی عمر لکھ, اور فرشتے نے اس کی 50 سال لکھی ہے. کیا کوئی جادو سے اس کو 10 سال کر سکتا ہے, 10 مہینہ کر سکتا ہے, 10 دن کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جادوگر اتنا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پر بیان فرمایا, جادوگروں کو کوئی اختیار نہیں ہے. بس اتنا معاملہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی تکلیف لکھ دی ہے تو جادو کا زور آدمی چلاتا ہے, تو وہ تکلیف جادو کے زور سے, جیسے مختلف ذرائع سے ہوتی ہے. جیسے مثلا اللہ نے کسی کو زخمی ہونا لکھ دیا ہے, اب اس میں الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آدمی گاڑی چلا رہا ہے, گر گیا, زخمی ہو گیا. آدمی گاڑی چلا رہا ہے, کسی گاڑی نے آ کر ٹھوک دیا, زخمی ہو گیا. کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی سامان گرا, زخمی ہو گیا. کسی چیز سے لگ گئی, زخمی ہو گیا. چلتے چلتے گر گیا, زخمی ہو گیا. جھگڑا فساد ہوا, کسی نے مار دیا, زخم ہو گیا. زخم اللہ نے لکھا ہے. یہ طریقے اور ضابطے الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ نے اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو ہوگی, اور اگر نہیں لکھی ہے تو اللہ نے بالکل صاف قرآن میں اعلان فرمایا ہے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وما يعلمان من احد حتى يقول انما فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. کیا جملہ کہا؟ ہاروت اور ماروت کو کابل میں اتارا اللہ نے، ان سے لوگ جادو سیکھنے آتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہود نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. جادو کرنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا سب کفر ہے. اس پر مفصل بحث پیچھے درسوں میں گزر چکی. ائمہ کے اقوال ہیں کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا اس لیے کہ وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا رہے گی اس کی. تو یہ تو کفر ہے. اب یہ یہود جو جادو سیکھتے تھے تو بین المرء و زوجی، میاں اور بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، محبت سے سیر و شکر رہتے تھے، آپس میں جھگڑا ہو جائے. لیکن اللہ نے کہا وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جادوگر جتنا اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت کے باہر نہیں. اور پھر عقلاً بھی آپ غور کیجئے، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم اور نظام بنایا ہے. ایک بچہ آپ کے یہاں پیدا ہونے والا ہے 15 اگست کے روز، 1926 15 اگست کو. اب بچے کی ولادت ہوگی، آپ اس کو لے کر بھاگو گے دواخانہ. اب اس دواخانے کا پورا چارج جو لکھا ہوا ہے آپ کے مقدر میں دینا، اس کے مقدر میں لینا. اب تو 20 سے 25 ہزار روپیہ لگتا ہے ڈیلیوری کا، ولادت کا. نارمل بھی ہوتا 10 12 15 ہزار روپیہ. وہ جو رکشے والا لے کر جائے گا، اس رکشے والے کا کرایہ جو اس کو ملنا ہے اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہی لے کر کے وہ اپنے گھر جا کر بچے کو اسکول جانے کے ٹائم دے گا. اسکول میں گولی بسکٹ جو بیچ رہا ہے اس کے مقدر میں لکھا ہے، وہی 10 کی نوٹ اس کے گلے میں جائے گی. آگے بڑھتے جائیے. اب آپ نے بل دیا، میڈیکل والے کو دیا، اس کے بعد گھر لے کر آئے، رشتہ دار احباب مختلف چیزیں خرید کر دکانوں سے لے کر آئے. ان دکانوں کے دکانداروں کے مقدر میں لکھا ہے کہ پینٹ شرٹ چھٹلی کے نام پر، کھلونے کے نام پر ننیال کے لوگ یہ لے کر جائیں گے. تو جادوگر سب کے مقدر میں جا کر کٹ کر دیتا ہے، سب کا کٹ کر دیتا ہے. اللہ نے جو لکھ دیا، کیا یہ ممکن ہے کہ پورے سسٹم کو جادوگر کا ڈالے؟ اتنے لوگوں کا روزی، اتنے لوگوں کا مال کا خرچ کرنا، اتنے لوگوں کی کمائی اللہ نے اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. کیا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. خیر بات ذرا سا لمبی ہو جا رہی ہے. تو ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا. تو مدینہ کے کچھ لوگ اپنے بچوں کو یہود کے حوالے کر دیے. اب ان لوگوں نے ان کو یہودی بنا ڈالا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا، اللہ نے ان کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بالجبر مسلمان کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ اسلام ہے، نہ زبردستی ہے. اب یہیں پر سمجھ لیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھولا، حالانکہ صحیح جملہ یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں اسلام تلوار سے بھی نہیں رکا. پورے ہر دور میں تلوار اس کے خلاف طاقت استعمال کی گئی. آج کے دور میں دیکھیے میڈیا ہر چیز کو استعمال کیا گیا. اسلام اللہ تعالیٰ نے جو پیش کیا اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ اس کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا ہے صرف اتنا نہیں کہ زبردستی بنواؤ نہیں، بلکہ تم کسی کے معبود کو برا بھلا نہ کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو اسی مضمون کی آگے آ رہی ہے. وہ بات کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا برا بھلا کہنے سے؟ اس لیے کیونکہ وہ پھر برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. یہی ہوتا ہے رد عمل جو ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر کے پھر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اور اس گستاخی کی وجہ اور سبب تم بنو گے، تمہاری وجہ سے وہ ہوگی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے دریافت تو کیا کہ اللہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے گو تو پلٹ کر کے وہ تم کو گالی دے گا، تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر ایک مقابلہ آرائی اور نفرت کا بازار گرم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ابتدا ہی میں روک دیا ہے. کیوں؟
کیوں منع کیا گیا؟ اور مزید ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے. جو آدمی جو عمل کرتا ہے، جس کو پوچھتا ہے، اس سے بہت محبت ہوتی ہے. وہ عمل جو کر رہا ہے وہ اس کو بڑا مرغوب ہوتا ہے، بہت عزیز ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، اور اہل کفر جو ہوتے ہیں ان کی محبت ان کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسجل کر دیا ہے، وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ عمل ان کو مرغوب ہے. اس بنیاد پر تم یہ کام نہ کرو. پھر اپنے رب کے ہی پاس ان کو جانا ہے، سو ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے تھے. جب اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جتنے بھی معبودان باطل ہیں، اگر وہ مختلف چیزوں کی مورتیاں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ سارے جلیں گے. وہ جن کو پکارتے تھے الگ الگ مناظر ہوں گے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ ہم ان کو پہچانتے ہی نہیں. اگر وہ رسول کے علاوہ کوئی اور کی ہوگی اتباع تو کہے گا فلان خلیلہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور اپنے پیروں پر مارے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، رسول کو بنایا ہوتا. کہیں یہ منظر رہے گا کہ اللہ سے کہیں گے رب العالمین ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، انہیں ڈبل عذاب دے. اللہ کہے گا انہیں اور تمہیں دونوں کو دوہرا عذاب. الگ الگ مناظر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پھر ان کو اپنے ربی کے پاس جانا ہے. جانا تو وہی ہے، حساب کتاب وہی دینا ہے. سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی یہ کیا کرتے تھے. آپ صرف پہنچاؤ ہدایت کو، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سمجھا دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا. پھر ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں. تم کو اس کی کیا خبر؟ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے. مشرکین مکہ جو تھے، یہود، نصارہ، یہ سب اللہ کو ماننے والے. مشرکین مکہ کے ہاں شرک تھا، یہود اور نصارہ کے اندر شخصیت پرستی، شرک، بدعات سب تھا. قرآن پڑھیے، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. یہود کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہیں. نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہیں. اور مشرکین مکہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ یہودی تھے نہ نصرانی، رد کر رہا ہے ان کا، نہ مشرک، بلکہ وہ اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والے خالص اللہ کے بندے تھے. یہ سب تمہارا دعویٰ ہے. وہ کہتے تھے دین ابراہیمی یہ ہے. اسی لیے جب کوئی ایمان لے آتا تو اس کو کہتے تھے بے دین ہو گیا. آپ پڑھیے سیرت کی کتابیں، کہتے تھے دیکھو یہ بے دین ہو گیا. یہ مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا. وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اور تکبیرات بھی تھی لبیک اللہم لبیک، لیکن اس پہ ایک ایڈ کر دیتے تھے اضافہ، اسی شریک کو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ، اسی شریک کو پکارتے ہیں جس کو تو نے شریک کیا. حالانکہ اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں ان کا عقیدہ نقل کیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی پوجا اور عبادت اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ معبود مانتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ.
اس لیے کہ اللہ کے قریب کر دے ہوئے ہم کو. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس, اللہ کب ہم نے مانا ہے, یہ کہتے ہیں. قرآن پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا ہے زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جواب دیں گے اللہ. 20واں پارہ اٹھائیے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. جب بل بلا کر انتہائی پریشانی میں بندہ پکارتا ہے تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی مدد کو پہنچتا ہے؟ کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ہر آیت کے خاتمے کے بعد آپ کو یہی جملہ ملے گا بار بار. تو یہ بڑی قسم کھاتے تھے, بڑی قسم کھاتے تھے. کیا اس میں ایک چیز اور بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ضابطۂ ہدایت ہے بہت سارے پہ چیزیں بیان کی ہے, اس میں پیمانے, کہیں واقعات کے تناظر میں, کہیں قوموں کے تناظر میں, کہیں احکامات کے تناظر میں. تو مختلف گمراہ فرقوں کے عقائد اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں, یہود کے, نصارہ کے, مشرکین کے, حنوت کے, صائبین کے, یہ سب چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کو. تو ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ نبی کی ضرورت پڑی. مکہ کے جو مشرکین تھے, حج کرنے والے, ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہنے کا دعویٰ کرنے والے, لیکن کیا معاملہ ہوا؟ وہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام, غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانے والے تھے. وہ حضرت سعید بن زید, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی جو تھے, ان کے والد زید بن نفیل, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں بھی تھے. ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. لوگ بکری لے کر آئے اور جو ان کے بزرگ تھے وہاں پر, جن کے بت انہوں نے بنا رکھا تھے مشرکین مکہ نے, لا کر کے بکری کو اس پر ذبح کیا, قربان کیا. اور اس میں ان کا عقیدہ بھی تھا کہ خون کا چھیٹا اس کے اوپر جانا چاہیے, خون لگنا چاہیے, سب تھا. تو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہے آپ لوگوں کا. بکری اللہ نے پیدا کی, بارش اللہ نے برسائی, گھاس اللہ نے اگائی, اس کو چر کر کے وہ بڑی ہوئی دودھ دیتی ہے. ساری چیزیں اللہ کی, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, اور تم چڑھاتے ہو غیر اللہ کے اوپر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب, یہ ان کے بہنوئی بھی تھے, تماچا کھینچ کر کے مارا انہوں اور کہا اگر ایک لفظ اگر اپنی زبان سے نکالے گا تو تجھ کو قتل کر دوں گا. برداشت نہیں ہوتا تھا ان لوگوں سے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نکل گئے تھے مکہ سے کہ میں ایسے مشرکین کی بستی میں نہیں رہوں گا. اور بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جن کو قتل کیا گیا تھا, یعنی 3 لوگوں کے بارے میں جو ملتا ہے کہ یہ ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موحد تھے 3 لوگ. تو اس میں ایک زید بن نفیل, یہ سعید بن زید کے والد محترم تھے. اور یہ سعید بن زید جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور عشرہ مبشرہ میں سے, یعنی 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہے جن کو دنیا میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اور یہ مستجاب الدعوات تھے, یعنی جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. انہی کا واقعہ ہے کہ ان کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا مقدمہ کیا تھا کہ یہ کھیت میرا ہے. آپ کو بڑی اذیت پہنچی کیونکہ آپ کی ایمانداری پہ سوال تھا. آپ نے کہا اللہ اس کے کذب کو اسی جگہ پکڑا. نابینا ہو گئی وہ, اور اسی کھیت میں چلتے ہوئے ایک بغیر منڈیر کے کنویں میں گر کر کے مری تھی سعید بن زید. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں جو صحابہ کرام تھے تو 3 عشرہ مبشرہ میں سے ایسے تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے 7. لیکن آپ نے امیر المومنین کا انتخاب کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی اس میں صرف وہ 6 کا نام رکھا, اپنے بہنوئی کا نام نہیں رکھا. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے, لیکن آپ نے نہ اپنی اولاد میں کسی کا نام رکھا نہ اپنی بہنوئی کا. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا. تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم لائی, اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. مشرکین مکہ نے بھی مطالبہ کیا تھا اللہ کے نبی سے, یہ احد پہاڑ اگر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. شرط لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے, ساری نعمتیں اسی کی ہے, اور اب اس کے بعد یہ جملہ. پھر اللہ تعالیٰ جس پیغام جس دین کی طرف بلا رہا ہے ذرا سا عقل غور کرو, وہ تمہیں اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں, اپنے لوگوں کے درمیان بہترین انسان بنانے آیا ہے. جامع تعلیمات, ایک ایک چیز پر غور کرو. شوہر کے حقوق, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, پڑوسی کو حقوق, راستوں کے حقوق, ہر جگہ اس کو حق ادا کرنا ہے. رعایا کے حقوق, حاکم کے حقوق, گفتگو ہر جگہ, تجارت میں کہیں پر بھی غلط نہیں. احکامات دیکھیے ذرا. بہترین انسان سماج اور معاشرے کے لیے. لوگوں کو قتل کرنے, لڑائی جھگڑے سے روکا گیا. ولا فسوق ولا جدال, کسی کو قتل کرنا, ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. زنا سے روکا گیا تاکہ تمام معاشرے کی خواتین کی عزتیں محفوظ رہ جائے. چوری سے روکا گیا, بےایمانی سے, سود خوری سے, تاکہ استحصال نہ ہو. مال اگر ہے تو صدقے اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تاکہ غربا کی ضرورتیں پوری ہو. کیسے احکامات ہیں, تم یہ سب چھوڑ کر کے یہ بحث کر رہے ہو. اللہ جواب دے رہا ہے. پہلا جواب یہ کہیں ضرور ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں. پہلی چیز یہ سمجھ لو, یہ بار بار یہ چیز آئی ہے, معجزہ نبی کے ذریعے ظہور پذیر ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی. لیکن یہ اختیاری چیز نہیں ہے, یعنی نبی جب چاہے معجزہ ظاہر ہو, ایسا نہیں ہے. اللہ جب چاہے, ورنہ وہی لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے, اور اللہ سے کہا رب العالمین کوئی معجزہ اور نشانی دے تاکہ وہ مان جائے. اللہ نے 2 معجزے دیے آپ کو, ایک ید بیضا اور ایک ثعبان مبین, لاٹھی عصائے کلیمی. آپ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو اتنی تیز چمکتا کہ نگاہ نہیں رکتی تھی بغیر کسی عیب کے. اور آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی آپ اس کو چھوڑ دیتے وہ اژدہا بن جاتی. یہ 2 نشانیاں. لیکن یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے, اور جب ان لوگوں نے رسیاں ڈالی اور وہ حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی, گمان گزرا کہ جیسے دوڑ رہی ہے وہ. اب رسیوں کی حرکت سانپ ہی کی طرح ہوگی. خوفزدہ ہو گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, اللہ نے کہا اے موسیٰ خوفزدہ نہ ہو. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ, یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے, اس کو ڈال دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پہلے ہی سے تھی لاٹھی, لیکن آپ جانتے تھے اس کا اختیار اس اللہ کے پاس ہے. ہمارے یہاں کہانی بناتے, کیا کہانیاں بناتے ہیں ہمارے یہاں. قبرستان گئے, مردے کو بولے اٹھاؤ, جہاز ڈوب گیا نکالیں. یہ جو واقعات کہانیاں بنائی جاتی ہیں سب میں اختیار, جب چاہے مرید کو حکم دیا جاؤ لوٹے میں لے کر آ جاؤ بنا ساگر. اب کوئی بنائے گا تو بولے گا ڈیم منگا لیں گے پورا کے پورا, اور انسولین میں منگا لیں گے, کیونکہ اب تو ایسے ہی بنے گی نا, ترقی بہت زیادہ ہو گئی. اختیاری چیز نہیں ہے معجزہ اور کرامت. اور سنو, قرآن نے بیان کیا ہے کرامت غیر نبی سے ہوتی ہے. حضرت زکریا
جو تھے حضرت مریم کے خالو تھے. اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے نظر مانی تھی ان کے والد والدہ نے کہ بیٹا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کے حوالے کر دیں گے اس کی خدمت اور عبادت. لیکن اللہ نے بیٹی دی. اب جب بیٹی دی تو یہ ہوا کہ ان کا نگراں کون رہے گا, کون ان کا ذمہ دار. تو حضرت زکریا چونکہ خالو تھے حضرت مریم کے, آپ کو ذمہ دار اور نگراں بنایا گیا. آپ ایک مرتبہ حضرت مریم کے محراب میں داخل ہوئے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اب جب داخل ہوئے تو آپ نے ایسے پھلوں کو دیکھا جس کا کوئی موسم نہیں تھا. پہلے دور میں پھل سیزن میں آتے تھے, سیزن گیا پھل گیا. اب تو جینیٹک انجینئرنگ نے عجیب تباہی مچائی اور نہ اطراف میں کہیں درختوں پر یہ پھل تھے. جب آپ نے وہ پھلوں کو دیکھا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کہتی ہے قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. کدھر سے؟ میں نہیں منگاتی کہ ہاتھ اٹھایا پھل آ گئے, نہ, اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے. ذرا سا عقیدے کی بحث یہیں پر کتنی زبردست ہے. حضرت زکریا اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہڈیاں چمڑا چھوڑ دیتی ہیں جب, آپ کی اہلیہ بھی. مگر جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے محراب میں بغیر درخت کے بغیر سیزن کے وہ خالق ارض و سما پھل دے رہا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھایا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اپنے لیے اولاد مانگی کیونکہ جب اس کو پھل دینے کے لیے درخت اور موسم کی ضرورت نہیں, تو اولاد کے لیے عمر کی کیا ضرورت. اور آپ کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی, اور کیسی اولاد. ان ربی لسمیع الدعاء, مایوس کبھی نہیں ہوا, تو ہے دعاؤں کو سننے والا. کیسی اولاد دی؟ حسورا ونبیا من الصالحین, انتہائی نیک اور متقی بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کرامات, ایسے اور بھی واقعات دلیلیں موجود ہیں, احادیث میں بھی موجود ہے, مگر یہ اختیاری نہیں ہے. تو اللہ نے پہلی چیز یہ بتا دی کہ جو جب چاہے وہ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے جو معجزات پورے ہوئے اس کے لیے بھی انبیاء نے دعا کی اللہ سے. نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں, تم کو اس کی کیا خبر. وہ نشانیاں جس وقت تو آ جائیں گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. معجزات کا مطالبہ اگر قوم کرتی ہے اور معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. سورہ مائدہ میں مفصل بحث گزر چکی, کیونکہ جب آپ کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مائدہ کا مطالبہ کیا تو آپ نے یہی کہا کہ اگر اس کے بعد تم نافرمانی کرو گے ختم ہو جائے گا معاملہ. قوم صالح, قوم شعیب, ان کے واقعات دیکھیے, مطالبے کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوا. اللہ نے کہا جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اللہ علیم و خبیر ہے, وہ خبر دے رہا ہے, یہ بہانے باز ہے. جس وقت وہ نشانیاں آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فیصلہ چکا رہا ہے کیونکہ اللہ علیم ہے, خبیر ہے. اب اس کے بعد وہ ایک نیا پخ نکالیں گے اور تاریخ اس کی گواہ ہے. قوم صالح نے جب مطالبہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام, حضرت صالح نے دعا کی تو پہاڑی کی چٹان تھی, پھٹی, 10 ماہ کی حاملہ اٹھنی نکلی, اس نے بچہ بھی دیا, بڑی زبردست. لیکن ایمان نہیں لائے لوگ, بلکہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا. پڑھیے, پوری قوم ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو معجزہ ظاہر ہوگا لیکن نہ مانو گے
ختم ہو جاؤ گے. لیکن تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تم نہیں مانو گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کیوں دیکھیے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے. یہ بہت بڑا نقصان رہتا ہے. اور ہم بھی ان کے دلوں میں اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے. کیوں؟ حق جب سامنے آئے قبول کرنا چاہیے. اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، سنا اور مخالفت کی. یہود کا طریقہ تھا سمعنا وعصینا، سنا اور مخالفت کی. اہل ایمان کا طریقہ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، مانا، مخالفت نہیں. جو حکم ہوا. اب دیکھیے اللہ کے نبی کی صحابہ کو شراب حرام ہوئی، ہاتھوں میں چاند تھا، مسجد قبلہ تبدیل ہوا، نماز بھی پوری نہیں کی. اطاعت اور فرمانبرداری آپ کو جگہ جگہ ملے گی. اللہ کے نبی نے حکم دیا شہری گدھا جو ہے اس کا گوشت نہیں کھانا ہے. خندق کے موقع پر ہانڈیوں میں گوشت چڑھا ہوا تھا، لوگوں نے پکا ہوا، ابلتا ہوا پکا ہوا گوشت کو ہٹا دیا. یہ اللہ کے نبی کی سمع و طاعت تھی. یہود پورا واقعہ. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. گائے تو بہت ہے. ارے کیسی ہو؟ جوان. تو جوان گائے کی کمی ہے. ہر مرتبہ ایک نیا سوال، ماننا نہیں ہے. اتنے سوالات. اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور کوئی نشانی بتاؤ، کھیت میں نہیں لگی رہے. یہ سمع و طاعت فوراً آدمی تسلیم کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی دینی معاملہ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوا 10,000 کی 20,000 کی مٹھائیاں تقسیم کر دی، پارٹی شارٹی کر دی. لیکن عقیقے کی جب بات آئی تو مولانا اگر 14ویں دن کرے تو، 6 مہینے بعد کرے تو، یہ تو شروع ہوتا ہے. قربانی کی ٹائم سب ہوتے رہتا ہے. شادی کے ٹائم میں پیسہ لے کر کے شادی کر لیں گے، تہوار کر لیں گے. لیکن جب قربانی آئی مولانا اگر جیسے ابھی نہیں ہے، روکڑا کچھ تو نہیں کیے تو سوالات شروع ہوتے ہیں. کہاں سوال کرنا چاہیے؟ آپ اپنی ضرورتوں کو کس طرح پورا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین لوگوں کے مال میں برکت دے، زمین کا کام کاج کرنے والے مسائل پوچھتے ہیں باقاعدہ آ کر کے. بہت زمین ہے کروڑوں میں، لیکن کیش نہیں ہے. کیا کریں؟ ارے اس کو کیش کرو. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک زمین ہے اپنے پاس 50 لاکھ روپے کی، لیکن اب ایک زمین 5 کروڑ کی ہے، لیکن وہ 2 کروڑ 1 کروڑ دفعہ دے کر جائے گی مہینے بھر میں. تو یہ 50 والی آدمی 40 میں فوراً بیٹھ ڈالتا ہے. چھٹی کرو، یہ ادھر چاہیے. تھوڑا 19-20 کرتا ہے نا معاملہ آدمی، پہلے سے تیاری کر کے چلے. لیکن تو یہ سوالات، یہ عمل کے ٹائم، نیکی کے ٹائم، اللہ کے احکامات کو ماننے کے ٹائم نہیں آنا چاہیے. اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان لوگوں کا جو نقصان ہے. یہ تو ایمانی کے ٹائم بول دیے تھے، ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے. مان لیتے تو ہدایت کے لیے سینہ کھول دیتا اور پھر مانتے چلے جاتے. یہ نقصان ہوا. ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سمع و طاعت کا جذبہ پیدا فرما. کیل و کال پخ نکالنا ان تمام چیزوں سے محفوظ اور مامون رکھ رب العالمین. الہ عالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.